کبھی آپ نے رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے، اربوں ستارے، گیلیکسیاں، سیارے، یہ سب کچھ کیا بس اپنے آپ ہی ایک حادثے کے نتیجے میں چل رہا ہے، یا کوئی ہے جو پردے کے پیچھے سے اس پورے ناقابل یقین حد تک پیچیدہ نظام کو چلا رہا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا جواب بہت واضح ہے۔ یہ کائنات خودکار نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک نادیدہ، انتہائی منظم اور طاقتور مخلوق کام کر رہی ہے، جسے ہم فرشتے کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے کائنات کے ہر چھوٹے بڑے کام کو انجام دیتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی پوشیدہ دنیا کے، آپ کہہ لیں کہ پردے ہٹانا ہے، یہ سمجھنا کہ یہ فرشتے کون ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اور ان کا نظام کس قدر وسیع اور حیران کن ہے۔ اور جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان میں خاص طور پر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اور عظمت کے بارے میں کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ تو آئیے اس نادیدہ جہان میں ایک گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں، فرشتے ہیں کیا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ نور سے بنے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی تخلیق کا جو بنیادی عنصر ہے وہ روشنی ہے۔ جس طرح انسان مٹی سے اور جنات آگ سے بنے ہیں، اسی طرح فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ یہ انہیں ایک بالکل مختلف قسم کی مخلوق بناتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، یعنی ان کی فطرت میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی۔ وہ نہ جان بوجھ کر کوئی غلطی کرتے ہیں اور نہ ہی بھول کر۔ وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، یعنی ان کے پاس ہماری طرح کا اختیار یا فری ول نہیں ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ بالکل، ان کا اختیار اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ ان کی مرضی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے، اسی لیے وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی پوری زندگی آپ کہہ لیں کہ عبادت اور اطاعت پر مشتمل ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ اکثر انسانی شکل میں انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں کئی واقعات مذکور ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں تو کیا یہ کسی ہولوگرام کی طرح ہوتا ہے یا وہ واقعی ایک مادی جسم اختیار کر لیتے ہیں؟ مطلب کیا اس وقت انہیں چھوا جا سکتا تھا، وہ بات کر سکتے تھے؟ روایت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک حقیقی مادی شکل اختیار کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا تو وہ ایک مکمل انسان کی شکل میں تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے، انہوں نے ان کے لیے کھانا بھی پیش کیا۔ تو یہ صرف کوئی تصور یا سایہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک حقیقی وجود ہوتا تھا۔ تو اگر ان کی جسمانی شکل ہو سکتی ہے تو کیا ان کی ضروریات بھی ہماری طرح ہوتی ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا یا خاندان؟ نہیں، یہیں پر فرق واضح ہو جاتا ہے۔ وہ نہ مرد ہیں نہ عورت، اس لیے ان کی نسل نہیں بڑھتی اور نہ ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد اور ساخت ہم سے بالکل مختلف ہے۔ جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے تو ان کی خوراک اور توانائی کا ذریعہ اللہ کی عبادت، اس کا ذکر اور تسبیح ہے۔ اسی سے انہیں وہ نورانی قوت ملتی ہے جس سے وہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یعنی ان کا وجود مکمل طور پر حیاتی ضروریات سے پاک ہے؟ جی بالکل، جو ہمیں انسانوں کو ہر وقت مصروف رکھتی ہیں۔ اور ان کی تخلیق انسانوں سے بہت پہلے ہوئی، ٹھیک؟ جی ہاں، بہت پہلے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے۔ جب اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں سے مکالمہ کیا، اور پھر جب حضرت آدم کو بنا دیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ فرشتے اس وقت نہ صرف موجود تھے بلکہ ایک بڑی تعداد میں موجود تھے۔ روایات میں ایک بہت ہی خاص بات ملتی ہے کہ جب بھی کوئی فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے سب سے پہلے کچھ مخصوص الفاظ نکلتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک خوبصورت روایت ہے جو ان کی فطرت کو ظاہر کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے سب سے پہلے یہ کلمات نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ بالکل، یہ گویا ان کا پہلا اقرار ہے کہ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں، سب کچھ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نور سے بنی ہے،
گناہ سے پاک ہے اور جس کا واحد مقصد اطاعت ہے۔ اب میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کا نظام کیسے چلتا ہے؟ کیا ان میں کوئی درجہ بندی ہے، کوئی ہائرارکی ہے، یا یہ بس ایک بہت بڑا گروہ ہے؟ نہیں، یہ ایک انتہائی منظم نظام ہے۔ ان کی صحیح تعداد تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے یہ واضح ہے کہ ان کی ایک مکمل درجہ بندی اور انتظامی ڈھانچہ ہے۔ سب سے اونچے درجے پر ملائکہ مقربین، یعنی 4 سب سے بڑے فرشتے ہیں۔ یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور کائنات کے بنیادی نظاموں کو چلاتے ہیں۔ انہیں آپ کائنات کی کابینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کائنات کی کابینہ، یہ ایک زبردست تشبیہ ہے۔ تو اس کابینہ کے وزراء کون ہیں اور ان کے محکمے کیا ہیں؟ اس کابینہ کے سمجھ لیں سربراہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان کا بنیادی کام اللہ کا پیغام یعنی وحی انبیاء تک پہنچانا تھا۔ وہ گویا اللہ اور انسانوں کے درمیان رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ تھے۔ لیکن اس کے علاوہ ہواؤں کا نظام چلانا، اسلامی لشکروں کی غیبی مدد کرنا اور اللہ کے حکم سے گناہگار قوموں پر عذاب لانا بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی پیغام رسانی اور احکامات کا نفاذ۔ اور باقی 3؟ دوسرے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان کے ذمے کائنات میں رزق کی تقسیم کا نظام ہے۔ بارش برسانا، نباتات اگانا، فصلیں تیار کروانا اور ہر جاندار تک اس کا رزق پہنچانا ان کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ تیسرے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں کائنات کے ہر جاندار کی روح قبض کرنے کا کام سونپا ہے۔ زندگی سے موت کی طرف منتقلی کے عمل کے نگران۔ جی، اور چوتھے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ہم اکثر ان کے بارے میں صرف یہ سنتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ کیا ان کا صرف یہی ایک کام ہے؟ نہیں، یہ ان کا سب سے مشہور کام ہے، لیکن واحد کام نہیں۔ ایک اہم ذمہ داری ان کی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو باقی 3 بڑے فرشتوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ حکم لوح محفوظ سے حضرت اسرافیل تک پہنچتا ہے اور پھر وہ اسے حضرت جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل تک پہنچاتے ہیں۔ وہ گویا اللہ کے عرش اور اس کائناتی کابینہ کے درمیان ایک رابطہ کار ہیں۔ یہ تو واقعی ایک مکمل حکومت کا ڈھانچہ ہے۔ پیغام رسانی، رزق، زندگی اور موت کا نظام، اور ان سب کے درمیان رابطہ۔ یہ چاروں فرشتے مل کر پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے نیچے بھی مزید درجات ہیں؟ جی بالکل۔ ان 4 بڑے فرشتوں کے بعد دوسرے درجے کے فرشتے ہیں جنہیں ملائکہ اسفل کہا جاتا ہے۔ یہ ان چاروں کے ماتحت کام کرتے ہیں اور ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی پہنچ بیت المعمور تک ہے، جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے۔ روایات کے مطابق روزانہ 70,000 فرشتے وہاں عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا اس کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی۔ اس سے آپ ان کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 70,000 روزانہ، اور وہ بھی نئے! یہ تعداد تو انسانی سوچ سے باہر ہے۔ اور ان کے علاوہ وہ فرشتے بھی ہیں جن کا تعلق براہ راست ہر انسان سے ہے۔ جی، انہیں کرامن کاتبین یعنی معزز لکھنے والے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 2 فرشتے ہیں جو ہر انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر موجود رہتے ہیں۔ دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا گناہ۔ یہ ہمارے اعمال کے 24 گھنٹے کے گواہ ہیں۔ یہ تصور ہی انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے کہ کوئی ہے جو ہر لمحہ، ہر نیت کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جنت اور جہنم کے بھی فرشتے مقرر ہیں۔ بالکل۔ جنت کے فرشتوں کے سردار کا نام رضوان ہے، اور وہ جنتیوں کے استقبال اور خدمت پر مامور ہیں۔ اسی طرح جہنم پر بھی سخت فرشتے مقرر ہیں جو گناہگاروں کو عذاب دیتے ہیں۔ پھر وہ عظیم فرشتے ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جنہیں حاملین عرش کہا جاتا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ مختصراً، کائنات کا کوئی ایسا کام نہیں، ہوا کا ایک جھونکا چلنے سے لے کر بارش کا ایک قطرہ گرنے تک، جو فرشتوں کی نگرانی کے بغیر ہو رہا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے یا رکوع کی حالت میں موجود نہ ہو۔ یہ سب سننے کے بعد میں خاص طور پر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ صرف حیران کن نہیں، بلکہ وہ ہمارے حقیقت کے تصور کو چیلنج کرتی ہیں۔ بلا شبہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سب سے مقرب اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کی عظمت کا اندازہ لگانا انسان کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ ایک روایت میں ان کی جسامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ ایک تیز رفتار پرندے کی 700 سال کی مسلسل پرواز کے برابر ہے۔ 1 منٹ یہاں رکتے ہیں۔ 700 سال کی پرواز! آج کی سائنس کے زبان میں بات کریں تو یہ فاصلہ شاید نوری سالوں سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ کیا ہمیں اسے لفظی طور پر سمجھنا چاہیے یا یہ ایک استعارہ ہے جو یہ بتانے کے لیے ہے کہ ان کی حقیقت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار ہمیں ایک اندازہ دینے کے لیے ہیں کہ ہم جس مخلوق کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے مادی قوانین اور پیمانوں سے بہت بلند ہے۔ یہ ہماری عقل کی حدود کو توڑنے کے لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہماری طرح کے ہی کوئی وجود ہیں۔ جس فرشتے کے صرف کندھوں کا یہ عالم ہو، اس کی پوری جسامت اور طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ بالکل، اور ان کے پروں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے اور ان کے 600 پر تھے۔ ان کا صرف ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ اسے کھول دیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا کو ڈھانپ سکتا ہے؟ جی، پوری دنیا کو ڈھانپ سکتا ہے، اور ان کے پر ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجے ہوئے تھے۔ اگر جسامت اتنی عظیم ہے تو طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ ان کی طاقت کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ قوم لوط کے واقعے میں ملتا ہے۔ جب اللہ نے اس قوم کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر ان کی تمام بستیوں کو اٹھا لیا، انہیں آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان بستیوں کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی اور پھر انہیں وہاں سے الٹا زمین پر پٹخ دیا۔ یہ سب انہوں نے اپنے صرف ایک پر سے کیا؟ جی، صرف ایک پر سے۔ یہ تصور کرنا بھی محال ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور صحابی نے انہیں ان کی اصلی حالت میں دیکھنے کی کوشش کی؟ اس حوالے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ملتا ہے۔ وہ بہت بہادر تھے اور انہوں نے حضور اکرم سے اصرار کیا کہ وہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ تم میں انہیں دیکھنے کی تاب نہیں، لیکن ان کے بہت اصرار پر آپ انہیں کعبہ شریف لے گئے۔ وہاں جب حضرت جبرائیل ظاہر ہوئے اور روایت کے مطابق حضرت حمزہ نے صرف ان کے قدم مبارک دیکھے جو زبرجد کی طرح چمک رہے تھے تو وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسانی حواس کی ایک حد ہے۔ ہمیں خاص سطح سے زیادہ عظمت اور نورانیت کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ یہ تو جسمانی طاقت اور جسامت کی بات ہوئی، ان کا روحانی مقام کیا تھا؟ ان کا سب سے بڑا شرف اور ذمہ داری تمام انبیاء تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ اسی وجہ سے انہیں تمام پیغمبروں کا صحابی ہونے کا منفرد مرتبہ حاصل ہے۔ وہ ہر نبی کے پاس اللہ کا حکم لے کر آتے رہے اور ان کے مقام کا عروج معراج کی رات ظاہر ہوتا ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں سدرۃ المنتہا تک گئے جو کسی بھی مخلوق کی آخری حد ہے۔ اور وہاں پہنچ کر انہوں نے جو کہا وہ بہت معنی خیز ہے۔ جی، وہاں پہنچ کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری پرواز کی حد بس یہیں تک ہے، اگر میں اس سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ یہاں سے آگے کا سفر آپ کو تنہا کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے صرف اپنے محبوب نبی کے لیے رکھا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کے سردار کی بھی ایک حد ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی کوئی حد نہیں۔ تو ہم نے فرشتوں کی تخلیق، ان کے نظام اور ان کے سردار کی عظمت پر بات کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ طاقتور مخلوق، یہ فرشتے ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ قرآن کا اصول ہے کل من علیہا فانن، جو بھی اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ روایات کے مطابق جب قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، یہاں تک کہ چاروں بڑے فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے۔ آخر میں صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ تو ایک عام مسلمان کے لیے فرشتوں پر ایمان لانے کی عملی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ یہ صرف ایک عقیدہ ہے یا اس کا ہماری زندگی پر کوئی اثر بھی ہونا چاہیے؟ یہ اسلام کے بنیادی عقائد کا حصہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ صرف ایک نظریاتی عقیدہ نہیں ہے،
اس کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ صرف نیکی کی ایک خیالی قوت کا نام ہے اور اس کی کوئی حقیقی شکل نہیں، یہ دونوں باتیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ اسی طرح کسی بھی فرشتے کی ادنا سی بے ادبی بھی کفر ہے، لیکن اس کی عملی اہمیت یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر ایک گہرا شعور پیدا کرتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہر وقت آپ کے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے فرشتے چلا رہے ہیں، جو آپ کو ایک احساس تحفظ بھی دیتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو فرشتے نور سے بنی ایک انتہائی منظم، ناقابل تصور حد تک طاقتور اور وسیع مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہیں۔ ہم نے ان کے درجات، ان کے کام اور خاص طور پر ان کے سردار حضرت جبرائیل کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی، جو ہماری سوچ کی حدوں سے بہت پرے ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوچ کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ہم نے کرامن کاتبین یعنی ان فرشتوں کا ذکر کیا جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے ہر قول و فعل کے 2 نادیدہ گواہ ہر لمحے موجود ہیں، تو کیا ہمارا اپنے آپ سے، اپنے کاموں سے اور اپنی نیتوں سے رویہ بدل نہیں جائے گا؟ یہ خیال کسی بھی انسان کے لیے خود احتسابی کی سب سے بڑی دعوت ہے۔